نے سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے فوراً بعد میں نے فرمان رسول تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے تاکہ آن دا ریکارڈ ہم زمانے والوں کو یہ سمجھا سکیں، زمانے والوں سن لو، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی بنیاد کوئی در بدر بھٹکنے والوں کی بنیاد پر نہیں ہے، مذہب شیعہ کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا 14 کے فرمان پر۔ سلامت رہیں جی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، سلامت رہیں جی آپ جی۔ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنی تمام تر امت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص یہ حکم بخش رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان لوگوں پر واضح کر دو کہ زمانے والوں یاد رکھنا کہ میری بارگاہ میں جب بھی آنا، مجھے جب بھی بلانا، مجھے جب بھی مناجات میری بارگاہ میں پیش کرنا، تو اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مجھے ان ناموں سے ہرگز نہ پکارنا جو خود تمہارے ذہن نے میرے لیے خلق کیے۔ سلامت رہیں جی، جی آباد رہیں۔ بلکہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے لیے حسین حسین نام ہیں، اللہ کے لیے اتنے حسین نام ہیں، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ جو یوسف جیسے حسین کو بھی حسن بخشنے والے ہیں۔ سلامت رہیں جی، اتنے حسین نام ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو جب بھی بلانا فَادْعُوهُ بِهَا، تو ان اسماء حسنہ کے ذریعے بلانا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے اسماء حسنہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے اسماء حسنہ سے کیا مراد ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام نہیں ہیں۔ لوگوں نے آل محمد کے در کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے 99 پر بریک لگ گئی ہے۔ آؤ ذرا مذہب شیعہ کی جوشن کبیر تو پڑھو، 1000 نام تو اللہ کے اس میں ہی موجود ہے۔ سلامت رہیں آپ، 1000 نام تو اللہ کے اس میں ہی موجود ہے۔ تو اللہ کے اچھا میں ایک بات بتا دوں، ہمارے ایک عالم دین ہے شیعہ مذہب کے، انہوں نے اسماء حسنہ پہ کتاب لکھی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید تک جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں، ان تمام کتابوں میں جو بھی اللہ کے نام آئے ہیں وہ سارے انہوں نے اس میں درج کیے ہیں، جن کی تعداد ٹوٹل 25,000 ہے، جس کا نام انہوں نے اسماء حسنہ رکھا ہے۔ تو یہ اللہ کے 25,000 کم از کم نام موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا مراد ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ اسماء حسنہ کیا مراد ہے یہاں پر؟ تو سب سے پہلے میں شیعہ مذہب کی کتابوں کا حوالہ دینے لگا ہوں۔ شیعہ مذہب کی پہلی کتاب تفسیر تسنیم فارسی میں، دوسری کتاب تفسیر البرہان عربی میں، تیسری کتاب مذہب کتب اربع میں سے پہلی کتاب ہے اصول کافی، چوتھی کتاب تفسیر صافی۔ ان کتابوں میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ تیرے اور میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا، مولا وہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کو بلاؤ اسماء حسنہ سے، اللہ کو بلاؤ، جب بھی بلاؤ اسماء حسنہ کے ذریعے بلاؤ، مولا یہ اسماء حسنہ سے مراد کیا ہے؟ تو چھٹے امام نے فرمایا نحن واللہ الاسماء الحسنى۔ آپ اندازہ لگائیں، امام نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا نحن واللہ الاسماء الحسنى، رب اکبر کی قسم وہ اسماء حسنہ ہم ہیں، اللہ تی لا یقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا۔ زمانے والا یاد رکھو، رب اکبر کی قسم وہ اللہ کے پیارے پیارے نام، ہم محمد و آل محمد ہیں، اور ہماری محبت کے بغیر اللہ کسی بندے کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ سلامت رہیں آپ جی ہیں، بہت شکریہ، مل کے بہت شکریہ۔ ہماری محبت کے بغیر، ہماری معرفت کے بغیر اللہ کسی بندے کی عبادت کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اچھا، مجلس لائیو چل رہی ہے، مجالس میں اہل سنت دوست بھی موجود ہوتے ہیں،
وہ کہیں جی ہم تو شیعہ کتابوں کو نہیں مانتے، آپ نے شیعہ کتاب کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے کوئی بات نہیں، ہم تو آپ کی کتابوں کا مطالعے کے قائل ہیں۔ آپ کے مذہب کی کتاب تفسیر در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60 اور 61، 60 کی آخری سطریں، 61 کی پہلی 2 سطریں، ان میں لکھا ہوا ہے، اہل سنت کے مذہب کے بہت بڑے علامہ جلال الدین سیوطی وہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ حضور ان اسماء سے مراد وہی اسماء ہیں جن کا واسطہ دے کر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت آدم نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی تو کسی اور کا نام نہیں لیا، حتیٰ کہ اپنا نام بھی نہیں لیا۔ کون؟ حضرت آدم، ابو البشر حضرت آدم، مسجود ملائکہ حضرت آدم، خلیفۃ اللہ حضرت آدم، اتنے سارے عہدے ہونے کے باوجود وہ جب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو کسی کا واسطہ نہیں دے رہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی وفاطمہ وبالحسن والحسین۔ اگر کسی کے نزدیک ان کا واسطہ دے کر دعا مانگنا بدعت ہے تو جاؤ پہلے بابا آدم پہ فتویٰ لگا۔ سلامت رہیں جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جی ہیں آپ۔ تو حضور یہ ہیں وہ اسماء حسنی جن کے ذریعے سے اللہ کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب جس بندے کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے۔ ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے لقب، ایک ہوتی ہے کنیت۔ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اسم پہچان کراتا ہے اس ذات کی جس کا نام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہنوں میں نام آیا میم ہا میم دال، تو فوراً ذہنوں میں یہ حدیث آ گئی، یہ اسی کا فرمان ہے، یہ اسی کا نام ہے جو فرماتا رہا زمانے والوں سن لو، میں 40 سال بعد نبی نہیں بنا، میں یہاں آ کر نبی نہیں بنا، بلکہ کن تو نبی جن آدم و بین الماء والطین، اور میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ جیسے ہی ہمارے ذہنوں میں حدیث آئی، نام آیا عین لام یہ، تو فوراً ذہنوں میں یہ حدیث آ گئی، یہ تو اسی کا نام ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا یا علی کنت ولی جن آدم و بین الماء والطین، یا علی تو یہاں آ کر ولی نہیں بنا بلکہ تو اس وقت سے ولی تھا جب آدم بھی نہ تھا۔ سلامت رہیں جی، آباد رہیں۔ تو حضور یہ وہ اسماء حسنی ہیں۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ایک عظیم مذہبی سکالر ہمارے اوپر، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تنقید کرنی چاہیے، تنقید کرنی چاہیے۔ جو بندہ اعتراض کرتا ہے اعتراض کرنا بھی چاہیے۔ اعتراض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلے بندے کو گالیاں دینا شروع کر دو۔ اعتراض کا جواب ہمیشہ علم سے دیا جاتا ہے۔ اس بندے نے ہمارے اوپر تنقید کی ہے، اس نے کہا ہے جی حضور جب رسول اپنے زمانے میں سوائے قرآن کے کسی کو وصی بنا کر نہیں گئے تو شیعہ کیوں کہتے ہیں وصی رسول اللہ؟ علی کو وصی رسول کیوں کہتے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، یہ اہل سنت کے مذہبی سکالر جناب محمد علی انجینئر صاحب آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں، سلامت رہیں بزرگوں، جی ہیں آپ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب رسول قرآن کے علاوہ کسی کو وصی بنا کر نہیں گئے تو شیعہ کیوں کہتے ہیں کہ علی اللہ کے رسول کا وصی ہے؟ تو میں دست ادب ہاتھ جوڑ کر چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے نہ ان کے حق میں گستاخی کروں گا نہ بے ادبی کروں گا، اس لیے کہ میرا مکتب، میرے امام مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں کسی کی گستاخی کروں، میں کسی کی توہین کروں۔ ہاتھ جوڑ کر فقط اتنی گزارش کر سکتا ہوں، حضور کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرو۔ سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ۔ کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی کتابیں پڑھ لیا کرو۔ تو آؤ چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں سب سے پہلے اہل سنت کی کتاب، موضوع ذہن میں ہے، بات پہنچ رہی ہے کہ شیعہ علی کو وصی کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلی کتاب مناقب ابن مغازلی عربی میں،
صفحہ نمبر اس کا 63، سطر نمبر 10 سے لے کر 13 تک کیمرے میں ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، جب چاہو میں حاضر، کتاب کا حوالہ غلط ہو میں مجرم۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اور راوی کون ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ رسول سے نقل کرتے ہیں کہ نبی نے فرمایا ان نبی قالا ان اللہ عز و جل انزل قطعۃ من نور، کہ اللہ نے اپنے خزانہ نور سے ایک نور کا ٹکڑا نازل کیا۔ اللہ نے اپنے خزانہ نور سے ایک نور کا ٹکڑا نازل کیا، وہ چلتا 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 ایک مقام پر پہنچا، پھر اللہ نے اسے صلب آدم میں ٹھہرا دیا، پھر وہ وہاں سے سفر کرتا کرتا وہاں پر پہنچا، اللہ نے اس نور کے 2 حصے کر دیے، ایک کو صلب عبداللہ میں بھیجا، دوسرے کو صلب ابی طالب میں بھیجا۔ وہ جو صلب عبداللہ میں گیا، فاخرجنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس عالم میں جلوہ فکن کیا۔ وہ جو صلب ابو طالب میں گیا، فاخرج علیٰ وصیّا، اس کو اللہ نے میرے بھائی علی کو میرا وصی بنا کر اس عالم میں جلوہ فکن کیا۔ زمانے والوں 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، یاد رکھنا جو وہاں سے امیر المومنین بن کر آئے وہ اور ہوتے ہیں، تو جرے زہرا کے ٹکڑوں پر پل کر امیر المومنین بنے وہ اور ہوتے ہیں۔ سلامت رہیں آپ، جیئیں، بہت شکریہ، جیئیں مل کے، سلامت رہیں آپ، جیئیں۔ دوسری کتاب، یہ تھی عربی کتاب کا حوالہ، دوسری کتاب اردو کی، آل رسول، اردو میں PDF میں بھی موجود ہے، موبائل ہر بندے کی جیب میں موجود ہے، نیٹ سے نکال سکتے ہیں۔ آل رسول اہل سنت کے عالم دین علامہ سید خسر حسین چشتی حنفی، ان کی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری جلدیں ہیں اس کی۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601، اس پر یہ روایت موجود ہے، بزرگ میرا ساتھ دیں گے، کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے جب قبیلہ بنی حوازن پر حملے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول نے اس لشکر کو جو ترتیب دی، تو اس لشکر کا امیر لشکر اسے بنایا جسے بننا چاہیے تھا، علی کو اس لشکر کا علمدار بنایا۔ علمدار بنانے کے بعد اللہ کے رسول نے علی سے کہا یا علی کم، یا علی کم فانظر کرامتک علی اللہ عز و جل، اے علی کھڑے ہو جائیے اور دیکھیے کہ اللہ نے تمہیں اپنے نزدیک کیا مقام بزرگی عطا کیا ہے۔ بہت شکریہ جی، جی سلامت رہیں آپ۔ اللہ نے آپ کو یا علی سلامت رہیں جی آپ، جی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے نزدیک کیا مقام بزرگی عطا کیا ہے۔ اب اللہ کے رسول اٹھے، اب اللہ کا رسول کا حکم ملا، علی کھڑے ہوئے، علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا علی سورج کی طرف رخ کرو، یا علی سورج کی طرف رخ کرو۔ علی نے سورج کی طرف رخ کیا، فرمایا کلم الشمس، علی سورج سے گفتگو کرو، علی سورج سے گفتگو کرو۔ اب علامہ لکھ رہے ہیں کہ سب دیکھ رہے ہیں، مکہ کے تازہ تازہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، مکہ کے حاجی دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ علامہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ حکم رسول ملا، علی نے سورج کی طرف رخ کیا، سورج کی طرف رخ کر کے فرمایا السلام علیکہ ایھا العبد الطاہر فی طاعت ربہ، اے اپنی عبادت، اے اپنے رب کی عبادت میں مصروف گردش رہنے والے، مجھ علی کا سلام قبول کرو۔ علی کا سلام کرنا تھا، علامہ لکھ رہے ہیں سب نے سنا سورج کا جواب، صحابہ نے سنا، مسلمانوں نے سنا، مکہ کے تازے تازے مسلمانوں نے سنا، علی نے سلام کیا، فوراً سورج نے پلٹ کر کہا علیک السلام یا اخا رسول اللہ و وصی حیدری، مل کر حیدر، نعرہ حیدری، فوراً سورج نے جواب دیا۔
حکم رسول ملا، علی کھڑے ہوئے. کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے، پھر عرض کر دیا. حکم ملا ہے آل رسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601. یا علی کھڑے ہو جائیے، سورج سے کلام کیجیے. علی کھڑے ہوئے، سورج کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا السلام علیکہ ایھا العبد الطاہر فی طاعت ربہ. اے اللہ کی عبادت میں مصروف گردش رہنے والے، مجھ علی کا سلام قبول کر. اب جیسے ہی علی نے کہا فوراً پلٹ کر سورج نے جواب دیا وعلیک السلام یا اخا رسول اللہ و وصیہ. میرا بھی سلام قبول کرو اے اللہ کے رسول کے بھائی اور اس کے وصی. کیا بات ہے، آپ کیجئے، آپ جئیں. سبحان اللہ. رسول کا وصی کون کہہ رہا ہے؟ جو زبان نہیں رکھتا وہ کہہ رہا ہے. زبان رکھنے کے باوجود علی کا صدقہ کھا کر، یہی تو بات تھی جو میں نے کرنی تھی. تو یہ ہے علی وصی رسول ہیں. اب جو میں حوالہ دینے لگا ہوں، دنیا کا کوئی مسلمان عالم دین اس کو رد کرے میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. کوئی عالم دین، کوئی عالم دین اس کو رد کرے میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. اگر کوئی کہے بچے کو عربی نہیں آتی تھی تو میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. یوٹیوب سن کر یہاں پر نہیں آیا، کتابیں پڑھ کر آیا ہوں. سب سے پہلی کتاب، اچھا پہلے یہ میں بات بتا دوں، جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تاکہ بات واضح ہو جائے. اے رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. اب اللہ کے رسول کو حکم ملا، اللہ کے رسول نے علی سے کہا. بات پہنچ رہی ہے جی؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ. اے رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. اب اللہ کے رسول نے علی سے کہا. یہاں پر ایک بات ہے آپ نے سمجھنی ہے، بڑی آہستہ آواز سے میں نے کہنا ہے. اے اللہ کے رسول اپنے قریبیوں کو ڈراؤ. اب اللہ کے رسول نے علی سے کہا یا علی میرے قریبیوں کو بلاؤ، میرے قریبیوں کو بلاؤ. تاریخ کہتی ہے، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کہتی ہے اس وقت علی کی عمر کم از کم 12 سال تھی. علی گئے، بلا کر لے آئے. ہم سارے اڈا رسول پور کے مومنین بارگاہ رسالت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 12 سال کا علی ہے، آپ نے یہ تو کہہ دیا ہے بلا کر لاؤ، نام تو کسی کا بھی نہیں بتایا. کم از کم نام تو بتا دیجئے کس کس کو بلا کر لانا ہے. آواز رسالت آئے گی خاموش، علی رضا جہالت سے کام نہ لے. نام تو میں تب بتاؤں جب علی کے اور میرے علم میں فرق ہو. کیا بات ہے آپ کی، سلامت رہیں آپ، جیئیں مل کے. نام تو میں تب بتاؤں جب علی کے اور میرے علم میں فرق ہو. علی کے بلا کر لائے 40 زن و مرد، 40 زن و مرد، سب کے سب ہاشمی، سب کے سب ہاشمی. کتاب کا نام تاریخ ابن کامل، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 61. دوسری کتاب اردو میں تاریخ تبری، جلد نمبر 2، اس کا بھی صفحہ نمبر 61. اس میں لکھا ہے علی بلا کر لائے. آئے، لنگر کا اہتمام ہوا، کھانا پینا. واقعہ ذہنوں میں ابو لہب نے اٹھ کر شرارت کرنا چاہیے. پہلے دن مجمع تتر بتر، دوسرے دن بھی یہی عالم، مجمع تتر بتر. تیسرے دن پھر آئے، لنگر کیا. لنگر کرنے کے بعد اب پھر ابو لہب نے شرارت کرنا چاہیے. کونے سے شیروں کا شیر باپ. بزرگ میرے ساتھ بولے دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب نے بزرگوں کی عزت رکھی تھی. سلامت رہے. شیروں کے شیر باپ اٹھے، اٹھ کر کہا خاموش. یہاں بھی کتاب کا حوالہ دے دیں، شرح نہج البلاغہ ابن حدید معتزلی، اہل سنت عالم دین شیعہ نہیں ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ابو لہب نے شرارت کرنا چاہی، کونے سے شیروں کا شیر باپ اٹھا، اٹھ کر کہا خاموش اسکت یا عبر، وہ کانے چپ ہو جا، مان تبہ
تجھے نہیں پتا تیری اوقات کیا ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے، میں نے واقعہ نہیں پڑھنا، بس نتیجہ دینا ہے۔ فرمایا جو بھی، اللہ کے رسول نے سارا پیغام پہنچانے کے بعد اینڈ پہ کہا، جو بھی آج اس مشن میں میری مدد کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرا وسیع ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرا وسیع ہوگا۔ کون اٹھا؟ سب خاموش رہے۔ 12 سال کا علی، لفظ بدل دوں، 12 سال کا روح شجاعت علی اٹھا، کہا یا رسول اللہ انا ناصروں کا، میں آپ کا مددگار ہوں، میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا تو میرا وزیر بھی ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، تو میرا خلیفہ بھی ہے میرے بعد۔ اچھا، یہاں پر اب 2 معاہدے ہوئے ہیں، یہاں پر 2 معاہدے ہوئے ہیں۔ ایک، رسول نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بھی ہوگا، میرا خلیفہ بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا۔ میرا موضوع وصی رسول، وہ میرا وصی بھی ہوگا۔ کون اٹھا؟ علی، یا رسول اللہ میں مدد کا وعدہ کرتا ہوں۔ علی نے تو ہر جگہ، الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن قریب ہے، یہاں پر ہر بندہ ووٹ مانگنے آئے گا، بڑے بڑے لیکچر ملیں گے اور کمال خطابات ہوں گے، ہر بندہ آئے ہائے توجہ سے سنے گا۔ کیا بات ہے جی، 5 سال بعد ایم این اے صاحب نظر آئیں گے، ہمیں بھی پتہ چلے گا ہمارے علاقے میں یہ ایم این اے صاحب، وہ کہیں اپنا وہ لیکچر دے رہے ہوں، ایک بچہ اٹھ کر کہے جی میں آپ کی مدد کرتا ہوں، میں آپ کو ووٹ دلواؤں گا، لیکن بشرط ہے کہ آپ میرا یہ کام کریں۔ وہ کہے ٹھیک ہے، جب الیکشن ہو جائے وہ ایم این اے بن جائے، بننے کے بعد بچہ اپنا وعدہ پورا کر جائے، ایم این اے صاحب پھر جائیں، جتنے بھی بزرگ ہیں وہ کم از کم بیٹھ کر یہ کہیں گے بال آئی پوری گل کر گیا، تسی وڈے سیاستدان بڑے پھردے ہو۔ بچے نے تو اپنا وعدہ کر دیا پورا، آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہاں پر دعوت ذوالعشیرہ میں 2 ہیں، 2 معاہدے کرنے والے ہیں، ایک اللہ کا رسول ہے، دوسرا 12 سال کا علی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جو میری مدد کرے گا اس مشن میں وعدہ کرتا ہوں وہ میرا وزیر بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا، وہ میرا وصی بھی ہوگا۔ علی نے کہا میں مدد کرتا ہوں۔ اب دیکھو کہاں کہاں پر علی نے رسول کی مدد کی۔ دعوت ذوالعشیرہ سے چلو بستر رسول پر پہنچو، بستر رسول پر چلو، ہجرت رسول پر دیکھو، ہجرت رسول سے لے کر جنگ بدر میں دیکھو، جنگ احد میں دیکھو، جنگ خیبر میں دیکھو، جنگ حنین میں دیکھو، جتنے غزوات ہیں سب میں دیکھو، رسول کو بستر میں سلاتے وقت دیکھو، لحد میں اتارتے وقت دیکھو، ہر جگہ پر علی نے اپنا وعدہ کیا پورا۔ رسول کا کیا وعدہ تھا؟ وہ میرا وصی ہوگا۔ جب رسول جانے لگے، جانے سے پہلے اللہ نے آواز دے کر کہا اے اللہ کے رسول سن لو، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ۔ یا رسول اللہ یاد رکھنا، رسالت کا کوئی کام اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ صحابہ کو اکٹھا کیا، سب کے سامنے تفسیر کبیر جلد نمبر 12 علامہ فخر الدین رازی کی لکھی ہوئی، وہ لکھتے ہیں صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول نے کہا سن لو صحابہ، ومن کنت مولا ہو فہذا علی مولا، وہ جس کا میں محمد مولا اس کا۔ بہت شکریہ بابا جی، سلامت رہیں آپ، وہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں دے رہے ہیں، سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں، آمین۔ میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ بندہ وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت میں اپنی عبادت پوری کرے۔ نہیں پہچانا زمانے والوں نے علی کو، اگر پہچان لیتے ہیں تو علی کی بیٹیاں بازاروں میں نہ آتی۔ عزادارو، 40 ہجری 19 رمضان، اجرکم اللہ، آیا لائن، اس نے ضرب چلائی، جب ضرب لگی
میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، وقت نہیں۔ اس وقت امام حسن، امام حسین اور باقی فرزندان علی موجود تھے۔ علی کے فراق اقدس میں جب تلوار لگی، اس وقت علی کے بیٹے حسین نے اپنے خون جاری تھا، اپنے سر سے عمامہ اتار کر پٹی بنانا شروع کی۔ جب پٹی بنانا شروع کی، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، علی رونے لگے۔ حسین مولا نے پوچھا، یا علی، بابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ درد زیادہ ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں حسین۔ بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا حسین میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھے پٹی تو باندھ رہا ہے۔ مرحبا مرحبا۔ بابا آپ کو میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے تو کوئی اور بیٹا باندھ دے، کیا حنفیہ باندھ دے، کیا عباس باندھ دے؟ فرمایا نہیں حسین، پٹی بے شک تو باندھ، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آج مجھے میرے سر میں تلوار لگی ہے، میرے سامنے میرے بیٹے موجود ہیں، تو مجھے پٹی باندھ رہا ہے۔ سن 61 ہجری 10 محرم کربلا، تو زخموں سے چور ہوگا، کوئی پٹی باندھنے والا نہیں ہوگا، کوئی نیزے مارے گا، کوئی تلواریں مارے گا۔ مرحبا مرحبا۔ ہاں زادارو، 10 محرم آ گیا، تنہا زہرا کا لال، سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، تنہا زہرا کا لال۔ ایک مرتبہ آقا سجاد کی بارگاہ میں آئے، آ کر الوداع کرنے کے لیے خیمے میں جب آئے تو ایک مرتبہ آقا سجاد نے پوچھا، بابا سارے مارے گئے؟ بھائی اکبر بھی، چچا عباس بھی، بیٹا سارے مارے گئے۔ آقا سجاد اٹھے، بابا اذن جہاد دیجیے تاکہ میں جاؤں۔ حسین کہتے ہیں، زہرا کا لال کہتے ہیں، نہیں، نسل محمد کو بھی باقی رکھنا ہے، تو نے علی کی بیٹیوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہاں زادارو، آئے حسین، آ کر علی کی بیٹی سے الوداع کیا۔ الوداع کرنے کے بعد ایک مرتبہ حسین نے دیکھا خیمے سے باہر آ کر، کون ہے جو مجھے گھوڑے پہ سوار آئے؟ گھوڑا آیا، حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑا چلنا چاہتا ہے مگر رک گیا۔ حسین نے پوچھا چل کیوں نہیں رہا؟ اس نے اپنی گردن کو جھکا۔ علامہ رشید ترابی لکھتے ہیں کہ جب وہ گردن جھکائی تو نیچے 4 سال کی سکینہ، بابا جان۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، بیٹی جانے دو، علامہ رشید ترابی کے جملے ہیں، بیٹی جانے دو، ہو سکتا ہے میں پانی لے آؤں۔ ایک مرتبہ حسین کی 4 سال کی سکینہ کہتی ہے، بابا چچا عباس بھی یہ کہہ کر گئے تھے ابھی تک واپس۔ مرحبا مرحبا۔ ہاں زادارو، چلے حسین۔ جب چلے، ادھر سکینہ 4 سال کی حسین کی بیٹی بابا کا انتظار کرتی رہی مگر دن ڈھل گیا، حسین نہ آیا۔ ایک مرتبہ جب بابا نہ آئے تو پھوپھی کے خیمے میں جا کر حسین کی بیٹی کہتی ہے، اماں بابا جان ابھی تک نہیں آئے۔ علی کی بیٹی کہتی ہے، بابا نہیں آئے تو علی کی بیٹی جاتی ہے حسین کے پاس۔ ہاں زادارو، خیمے سے علی کی بیٹی آئی، ایک مرتبہ دیکھا، بھیا حسین اینا اینا، کہاں پر موجود ہو؟ آواز آئی، بہن زینب ادھر آؤ۔ آزادارو، ایک مرتبہ علی کی بیٹی حسین کے پاس گئی، الوداع کیا، کہا زینب اب باہر نہ آنا۔ آزادارو، میں لفظ کہنے لگا ہوں، جب شام ہوئی فوج اشقیاء نے رات کے وقت چراغ جلائے نا رسول زادیوں کے خیموں میں۔ آزادارو، جب چراغ جلائے، ایک مرتبہ شام غریبہ ہو گئی، سارے مصائب ہو گئے۔ سارے مصائب ہونے کے بعد یہ لعین سوچتے ہیں ظلم کی انتہا کر دی، 6 ماہ کا عسکر بھی ہم نے مار دیا، خیمے بھی ہم نے جلا دیے، برکے بھی ہم نے لوٹ لیے، مگر ہمارا دل چاہتا ہے ہم اس سے بھی بڑھ کر کوئی ظلم کرے۔ عزادارو، انہوں نے کیا سوچا؟ انہوں نے کہا، عرب، علامہ رشید ترابی لکھتے ہیں کہ عرب جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتے تھے تو شہید کرنے کے بعد اس کی لاشوں کی پامالی کر دیتے تھے۔ ہاں عزادارو، انہوں نے کیا سوچا؟ ہم لاشوں کی پامالی کرتے ہیں۔ عزادارو، جب انہوں نے یہ سوچا تو ہر قبیلے والا یہ بڑھتا ہوا کہتا ہوا، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری موجودگی میں ہمارے قبیلے والے کی لاش کی توہین ہو۔ اور کے قبیلے والے آئے، آگے بڑھے، لے گئے، اسی طرح سب کے سب لے گئے۔ اینڈ میں، آخر میں ایک حسین زہرا کا لال، تنہا لاشا، مشرق کے گھوڑے مغرب